عزت نہیں کر رہے. لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ طول پکڑ رہے ہیں کیونکہ عربوں کی لڑائیاں تو بڑی مشہور تھی. 7 10 نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی. مرنے والے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, مارنے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں. تب ان کی اصلاح کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز جب دیکھا کہ لوگ پکے نمازی بن گئے ہیں, اب نماز نہیں چھوڑتے, جب پتہ چل گیا کہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے, جب پتہ چل گیا کہ صدقہ خیرات بھی جو ہے کثرت سے دیتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, تو پھر معاشرتی اصلاح کے طور پہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو ان نیکوں سے زیادہ بہتر ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور. قالوا بلا قال اسلام ذات البین. فرمایا 2 جھگڑے والے مسلمان بہن بھائیوں میں صلح کروا. ایسے 2 اشخاص جن کے اندر جھگڑا ہوا ہے اور وہ ناراض ہو چکے ہیں, اسلام ذات البین, ان کے درمیان صلح کروانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ نماز روزے اور صدقے سے بھی بہتر اجر دے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ آپ کا انفرادی عمل ہے, چھوڑنا وہ بھی نہیں. کیا آپ یہ کہیں بس صلح کروانا بتایا گیا ہمیں جی صلح کروانا بہتر عمل ہے تو نماز روزہ صدقہ چھوڑ دیں, چھوڑنا وہ بھی نہیں. فرمایا کہ صلح کروانا ان سے زیادہ بہتر عمل ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یا جھگڑا لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں, جھگڑے کا بیج ڈالتے ہیں, اور فساد ذات البین ہی الحالقہ, فرمایا وہ تو کاٹ دینے والی ہے, موڑ دینے والی ہے. کس کو؟ ساری کی ساری نیکیوں کو. ایک طرف انسان نمازی بھی ہے, قرآن کی تلاوتیں بھی کرنے والا ہے, اشراق بھی پڑھنے والا ہے, تہجد بھی پڑھنے والا ہے, صدقہ خیرات بھی دینے والا, انفرادی ساری باتیں کرتا ہے, لیکن وہ یہ دیکھ کے سامنا نہیں کرتا کہ یہ 2 مسلمان بھائی اکٹھے کیوں بیٹھے ہیں. خاص کر دیہات کے اندر تو یہ بیماری بہت زیادہ ہے. شہروں کے اندر اس لیے نہیں کہ وہاں لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے پڑوس میں کون ہے کون نہیں, لیکن دیہات میں کیونکہ پرانے نسل کا نسل جانتے ہیں, تعارف ہوتا ہے, تو اب کسی کو اکٹھے بیٹھ کے دل جو ہے برداشت نہیں کرتا تو وہ یہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہیں. دوستوں کو تو دور کی بات, اکٹھے بھائیوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی خون ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صاحب نے ہی الحالے کا یہ نیکیوں کو موڑ لینے والی ہے, مطلب کیا کہ نیکیوں کو ختم کر دینے والی ہے, نیکیوں کو جلا کے راہ کر دینے والا عمل. کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جو ہے اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور نبی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مومن کے دل کے اندر ایمان اور جھوٹ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, لیکن فرمایا کہ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پہ اگر جھوٹ بولنا بھی پڑے تو بولو. کہاں؟ فرمایا جہاں جنگ کا موقع ہو. جنگی نقطہ نظر سے کیونکہ آپ کے مخالفین جو ہیں, جو دشمن ہیں, وہ بھی جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کی پلاننگ کے متعلق معلومات دینا چاہتے ہیں, تو آپ اپنا وہ پلان, اپنا وہ پروگرام جو ہے بس اپنے چند خاص بندوں کو بتائیں, بقیہ کو اگر آپ جھوٹ کی اور بھی قرآن بتا دیں تو اللہ کے یہاں گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ جب آپ نے صلح کروانی ہو کہ 2 بھائیوں کے اندر جھگڑا ہے اور آپ ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک جا کے بولیں کہ آپ کا بھائی تو بڑی اچھی باتیں آپ کے بارے میں کرتا ہے, یار وہ تو ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتا ہے, تمہیں کسی نے غلط خبر کی ہے کہ وہ تمہارے خلاف فلاں بات کرتا نہیں, وہ تو جہاں بیٹھتا ہے تمہارے گیت کرتا ہے. پہلے کے بعد ہم اس کے پاس بھی جا کے اس طرح کی باتیں کریں. مقصد کیا؟ اصلاح و ذات البین, معاشرے کے اندر اصلاح کو جو ہے رواج دینا, جھگڑے والے لوگوں کے اندر جو ہے صلح پیدا کرنا. اس موقع پہ بھی اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ کے ہاں تم عذاب نہیں ہو, گنہگار نہیں ہو. اور پھر فرمایا بالخصوص تیسرا موقع فرمایا خاوند اور بیوی, کیونکہ دیکھنے کو یہ رشتہ مضبوط بھی بڑا ہے اور دیکھنے کو کمزور بھی بڑا ہے. اگر مضبوط اتنا ہے جیسا مضبوط کوئی نہیں, اور کمزوری بھی ہے تو پھر جیسا کمزور بھی کوئی نہیں, کیونکہ اسے صرف اور صرف قبول کر کے اس کی بنیاد رکھی ہے اور طلاق دے کے رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ کیونکہ اب اس رشتے کے اندر بھی شیطان سب سے زیادہ اپنی چالیں چلاتا ہے. جیسے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ شیطان نے اپنی مجلس لگائی اور اپنے ایجوں سے پوچھتا بھی بتاؤ آج کون کون سا کارنامہ سر انجام لے کے آئے ہو.
ایک شیطان کہتا ہے جی میں نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن ان کا جو بڑا ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ سب سے چھوٹا سا شیطان آتا ہے تو سارے دیوی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے کیے، ہم سے خوش نہیں ہوا، اس سے کیسے خوش ہوگا؟ کہا بھائی بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا۔ تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کا ماتھا جھومتا ہے، کہتا ہے سب سے بڑا کارنامہ تم نے کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ بکار یہ تعلق میاں بیوی کا ایسا ہے اسے خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے اگر نبھایا جائے تو پھر اس سے زیادہ مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے آیات اللہ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رشتہ بھی ہے، اور فرمایا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ جب انسان بندر کے اندر بنتا ہے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتا، ادھر ادھر کی فضول جو ہے وسوسوں کی طرف اپنا کام نہیں دھرتا، تو فرمایا پھر ایسا بندہ اللہ کی جو ہے وہ سائے کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر ادھر ادھر کی باتیں سن کے روزانہ جا کے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا اور اس کی جو ہے لوگوں کے اندر انسلٹ کرنا، فرمایا اگر انسان ایسا کام کرتا ہے تو نبی اسلام بار بار اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرماتے تھے، اے میرے صحابہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا، تو خاتون کو جو مقام، عورت کو جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام پہ آخری وقت ہے، نبی اسلام کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، تو جب بھی ہوش آتا ہے نبی اسلام دو باتیں فرماتے، پہلی بات فرمایا صلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کرنا، اور دوسری بات فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے متعلق اللہ نے بڑا سخت سوال کرنا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم خاوند کے پاس جانے کہتے ہو تمہاری بیوی تمہاری ساتھ تعریفیں کرتی ہے، اللہ اس نے نہ بھی کی ہو، تو فرمایا پھر یہ جھوٹ جو ہے یہ اللہ کے یہاں خدا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم بیوی کے پاس جاتے ہو کہتے تمہارا خاوند تمہاری یہ تعریفیں کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو ان کے اندر محبت پیار جو ہے وہ برقرار رہے، ان کے اندر دراڑ نہ آئے، ان کا رشتہ کمزور نہ ہو۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ گناہ بھی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا نشان فَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں حساب کتاب پیش کیا جاتا ہے، سوموار اور جمعرات کو، اسی لیے نبی علیہ السلام ان دو دنوں میں نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی رکھنے کی توفیق دے۔ وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، کیونکہ فرمایا روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ یہ دشمن سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ پرانی جنگیں جو تھیں وہ تلواروں کی تھی، نیزوں کی تھی، تو آپ کا دشمن آپ کے اوپر تلوار چلاتا ہے یا نیزہ مارتا ہے تو ڈھال کے ذریعے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں اس نقصان سے۔ تو فرمایا روزہ بھی ڈھال ہے۔ فرمایا کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا آخرت میں جہنم سے بچانے والی ہے اور دنیا میں شیطان سے بچانے والی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نوجوانوں سے فرمایا یا معاشر شباب تزوجوا، اے نوجوانوں فوراً سے پہلے شادی کر لو، اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھو، یہ تمہیں شیطان سے بھی بچائے گی، تمہاری عزت و آبرو کو بھی محفوظ کر دے گی۔ آگے چل کے نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس ویغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا یہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو کہ جس بندے نے شرک نہیں کیا، جس بندے کے اعمال کے اندر شرک موجود نہیں ہے، میں اس کے سارے صغیرہ گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء، سوائے ان دو بندوں کے جن کے درمیان جھگڑا ہے، کئی دن گزر گئے ہیں وہ صلح ہی نہیں کر رہے، جن کے دل کے اندر بغض کی آگ جل رہی ہے، جن کے دل کے اندر عداوت دشمنی کی آگ جل رہی ہے، میں اس کے علاوہ جتنے بھی موحدین ہیں، جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے سارے صغیرہ گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کتنے بڑے راز کی بات ہے
अब सिर्फ किस वजह से मैं अपने भाई से सुलह नहीं कर रहा, वो मुझसे आके माफी मांगे, ये क्या है? मेरे अंदर की अना है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसकी मैं बंदगी कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है? कि आप अपनी नफ्स के साथ जिहाद करें, ये सबसे बड़ा जिहाद है। हम लोगों को मारना कौन सा मुश्किल है, जान देना भी आसान है, लेकिन अपने अल्लाह के खुद को मारना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए नबी इस्लाम ने मौका पे ये भी ख्याल फरमाया, लेसे शदीद बिस्सरा, बहादुर को नहीं कि इसके सामने कोई लड़ने के लिए आता तो फिर पकड़ता है, भाग के जमीन पे दे मारता है, नहीं, बल्कि बहादुर दलेर वो है जिसे गुस्सा आता है अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लेता है।